وقت کی رفتار نے ہمیں بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ آج ہم پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ 2000 کے بعد کی نسل اس حقیقی سکون اور بے غرض محبت سے نا واقف ہے جو ہمارا نصیب تھی۔ ہم وہ آخری لوگ تھے جنہوں نے زندگی کو اس کے اصلی رنگوں میں دیکھا۔ ہم نے ایک عہد کو اپنی آنکھوں کے سامنے دم توڑتے اور الوداع کہتے دیکھا ہے۔ آج کے جدید کچن اور ڈنر سیٹس میں وہ بات کہاں جو مٹی کے چولہے پر پکنے والے سالن کی مہک میں تھی۔ ہمیں یاد ہے وہ تپتی دوپہریں جب مٹی کی ہانڈی سے اٹھنے والی اشتہا انگیز خوشبو پورے گھر کو مہکا دیتی تھی۔ اسکول کی لکڑی کے ڈیسک پر اپنے بستے سے سرحد بنانا اور اپنے بہترین دوست کے لیے جگہ روکنا آج کے مہنگے تعلیمی اداروں کے میٹیریلزم سے کہیں زیادہ قیمتی تھا۔ وہ نانی اور دادی کی کہانیاں جن کی سحر میں ہم جنوں اور پریوں کے دیس پہنچ جایا کرتے تھے اب صرف جادو کی دھند میں کہیں گم ہو گئی ہیں۔ گلی کی کرکٹ اور بچپن کی ضد، وہ 2 روپے جوڑ کر نئی ٹیپ بال خریدنے کی خوشی کسی لاٹری سے کم نہیں ہوتی تھی۔ شام کے دھندلے سائے تک کرکٹ کھیلنا اور پھر گھر دیر سے پہنچنے پر ملنے والی وہ یادگار مار، وہ سب کچھ کتنا سچا تھا۔ اور وہ محلے کا کوئی بڑا لڑکا جو آ کر کہتا تھا کہ بس 2 گیندیں کھلا دو پھر چلا جاؤں گا۔ تب اس کی ضد پر غصہ آتا تھا، مگر آج احساس ہوتا ہے کہ وہ ان 2 گیندوں کے بہانے اپنا کھویا ہوا بچپن ڈھونڈنے آتا تھا۔ مہمانوں کا آنا اور وہ معصوم خوشیاں ہمارے دور میں مہمان بوجھ نہیں رحمت ہوتے تھے۔ ان کے آنے پر گھر میں عید جیسا سما بن جاتا۔ جب وہ رخصت ہوتے وقت ہمارے ہاتھ میں چند روپے تھماتے تو ہمیں لگتا جیسے قارون کا خزانہ ہاتھ لگ گیا ہو۔ ان کے جانے کے بعد پلیٹ میں بچے ہوئے بسکٹوں پر ٹوٹ پڑنا اور پھر امی کے غصے بھری نظروں کا سامنا کرنا، یہ وہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں تھیں جو آج کے بچوں کو میسر نہیں۔ اسکول کی سنہری یادیں، استاد کی کاپیاں اٹھا کر اسٹاف روم تک جانا ایک اعزاز ہوتا تھا۔ وہ جیومیٹری باکس کا ہونا امیری کی نشانی سمجھا جاتا تھا۔ اسمبلی میں ناخن چیک ہونے سے پہلے دانتوں سے انہیں تراشنا اور جوتوں کی پالش کے لیے انہیں پانچوں سے رگڑنا، یہ وہ جادوئی فن تھے جو صرف ہمیں آتے تھے۔ ہم اتنے معصوم تھے کہ زمین پر بیٹھتے وقت بستہ گود میں رکھتے تھے کہ کہیں اس میں موجود اسلامیات کی کتاب کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ ٹی وی ڈرامے اور وہ شامیں، وہ دور جب ٹی وی صرف ایک ڈبہ نہیں بلکہ گھر کا ایک فرد تھا۔ اینک والا جن کے زکوٹا اور ہامون جادوگر، گیسٹ ہاؤس کے قصے، جمعہ کی وہ دوپہر جب بستہ آدھا خالی ہوتا اور چھٹی کی گھنٹی کی آواز دنیا کی سب سے مدھر موسیقی لگتی تھی۔ راستے میں لگے درختوں پر پتھر مار کر پھل گرانا اور پھر مالک کی گالیاں سن کر ہنستے ہوئے بھاگ جانا، وہ بے فکری اب کہاں۔ ہم نے وہ دور دیکھا جب مکان کچے تھے مگر رشتے بہت پکے۔ ہم نے بارش کی پہلی بوند کے ساتھ مٹی سے اٹھنے والی وہ سوندھی خوشبو محسوس کی ہے جو روح کو سرشار کر دیتی تھی۔ ہم نے عشاء کے بعد فوراً نیند کی وادیوں میں اترنا اور فجر کی ٹھنڈی ہوا میں نور کو اترتے دیکھا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم نے انسانوں کو انسانوں کے روپ میں دیکھا، جہاں دکھ بانٹے جاتے تھے اور خوشیاں سانجھی ہوتی تھیں۔ اگر آپ بھی اسی سنہری دور کا حصہ رہے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنی کوئی ایک پیاری یاد ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔